بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب ہمارا نواقض وضو میں سے اگلا مسئلہ ہے کہ قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ وومٹ کرنے سے قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے۔ قے ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام کے تین قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ قے ناقض وضو ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ قے کو ناقض مانتے ہیں، یعنی جب کسی کو قے آئے گی، وومٹ ہوگی، تو اس کو وضو کرنا لازم ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور بعد میں آپ نے وضو کیا۔ آپ کو قے آئی تو پھر آپ نے وضو کیا۔ تو راوی کہتے ہیں فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، میں ثوبان سے ملا دمشق کی مسجد میں، فذکرت ذلک لہ، یعنی ثوبان صحابی سے میں نے اس کی تصدیق چاہی کہ ابو الدرداء یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ثوبان کہنے لگے سادہ کا، ابو الدرداء سچ کہتے ہیں کہ واقعتا نبی اسلام نے ایک دفعہ قے کے بعد وضو کیا تھا۔ انا سببت لہ وضوءہ، کہتے میں نے آپ کو وضو کا پانی فراہم کیا تھا، میں نے آپ پر وضو کا پانی انڈیلا تھا اور میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو اس حدیث میں جو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ نے قے کے بعد وضو کیا، لیکن اس میں یہ موجود نہیں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ قے کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی وضو کی ضرورت ہو اس سے پہلے ہی، اور ہو سکتا ہے آپ نے نظافت کے لیے وضو کیا ہو۔ یہ محض ایک فعل ہے نبی اسلام کا، اور اس میں وضو کا نقض لازم نہیں آتا، یعنی آپ کو ویسے وضو کی اس سے پہلے ہی ضرورت ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنی نظافت کے لیے وضو کیا ہو کہ قے آ گئی تو انسان نے بہتر سمجھا کہ وضو کر لے۔ بہرحال آپ نے واضح لفظوں سے یہ نہیں کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور یہ ناقض ہے، اس لیے حدیث یہ قے کے ناقض وضو ہونے میں صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اور دوسری اس مسئلہ میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابه قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قے آئے یا اس کے یعنی کھانا ابل کر منہ کے راستے باہر نکلے، یہ جب انسان کو ایسے کچا سا ڈکار آتا ہے بد ہضمی سے، اور منہ میں کچھ یعنی میدے سے کھانا آ جاتا ہے، اسے رعاف کہتے ہیں۔ رعاف نقصیر کو کہتے ہیں، سوری۔ اور قلس کہتے ہیں کہ جب کھانا منہ میں آ جائے، یا کسی کو رعاف یعنی نقصیر پھوٹے ناک کے راستے جو خون نکلتا ہے، او قلسن، یا اگر کھانا منہ سے میں کچھ آ جاتا ہے، او مزیون، یا مزی خارج ہو شہوت کی شدت سے جو خارج ہوتی ہے۔ اور میں جس کو یہ ان میں سے کچھ بھی ہو فلینصرف فلیتوضا، تو واپس جائے اور وضو کر کے آئے۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث میں رعاف سے مراد نقصیر ہے، جو اوپر حدیث میں لکھا ہے نا من اصابہ قیء اور رعاف، تو رعاف سے مراد ہے نقصیر، جو ناک سے خون نکلتا ہے گرمی کی شدت سے، یا گرمی میں، یا بعض لوگوں کو مرض بھی ہوتا ہے۔ اور قلس جو بدہضمی سے کھانا کچھ بس اوقات ابل کے میدے سے منہ میں آ جاتا ہے۔ اور مزید معروف ہے، اس پر پہلے یعنی جو نجاستیں ان میں بحث ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان چیزوں کو ناقص قرار دیا، تو حدیث میں رعاف سے مراد ہے نقصیر، اور قلس سے مراد ہر وہ چیز جو قے کے علاوہ پیٹ سے منہ کے راستے منہ بھر کر یا اس سے کچھ کم مقدار میں باہر نکل آتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس حدیث کی سند میں اسماعیل بن عیاش راوی ہے، یہ اسماعیل بن عیاش، اس کے ضعیف ہونے کے سبب روایت انتہائی کمزور ہے اور قابل حجت نہیں، یعنی کافی ضعیف روایت ہے۔ یہ پہلا موقف ہے جو کہتے ہیں کہ ناقض وضو ہے، اور اس پر کوئی دلیل صحیح نہیں۔ پہلی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہوتا واضح طور پر، اس میں محض نبی علیہ السلام کے وضو کرنے سے لازم نہیں آتا کہ آپ نے قے کو ناقص سمجھا ہو یا آپ نے قیاس کو ناقص قرار دیا ہو، اور دوسری حدیث ویسے ہی ضعیف ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ لکھنے میں کچھ یعنی تھوڑی سی الجھن سی ہے یہاں پہ، کہ قے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلنے والا کوئی بھی فضلہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو یہاں پر واضح لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ان کے ہاں قے ناقض وضو نہیں، دوسرا قول یہ ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، یہ پہلے قول کے مقابلے میں۔ یہ فقہائے سبع کا قول ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔
ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل عدم نقد ہے، یعنی جب تک کسی چیز کا ناقض ہونا ثابت نہ ہو، جب تک ثابت نہ ہو کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، تب تک ہم کسی بھی چیز کو ناقض نہیں کہہ سکتے۔ اصل عدم نقض ہے کہ اللہ ہے کہ نقض کی کوئی صحیح دلیل مل جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کہے کہ ناقض ہونے کی کوئی واضح دلیل ہے نہیں تو ہم کیوں اس کو ناقض کہیں، اس لیے اس کا ناقض ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی طہارت شرعی دلیل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وضو کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ اگر آپ کسی پر وضو لازم کرتے ہیں تو پھر شرعی دلیل چاہیے کہ واقعتاً انسان کا وضو ٹوٹا ہے اور دلیل واضح ہو، اور جو حکم شرعی دلائل کے مقتضی سے ثابت ہو، اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے ختم کرنا ممکن نہیں۔ یعنی جو وضو ثابت ہے، حکم شرعی سے مراد وضو، اور وہ وضو جو دلائل کے تقاضا سے ثابت ہو۔ الفاظ تھوڑے سے ایسے مشکل سے ہیں لیکن بات واضح ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے لزوم کے لیے دلیل چاہیے، وضو کے وجوب کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے، اور جب وضو شرعی طور پر ثابت ہے تو بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے ہم ختم نہیں کہہ سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وضو یوں ہی ٹوٹ گیا، تو کیوں ہم پھر کیا کو ناقص کہیں جبکہ اس کے ناقص ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور فریق مخالف کی دلیل کا یہ لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سندن ضعیف ہے، اور حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول کا فعل ہے، اور خالی فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ وہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ نبی السلام کا فعل نقل کیا گیا کہ آپ نے کیا کی اور پھر آپ نے بعد میں وضو کیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعتاً کیا ناقص ہو۔ وہ آپ کا وضو کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی یعنی ضرورت ہو وضو کرنے کی تو آپ نے وضو کر لیا۔ تو راجح قول کے مطابق نقصی کہ اور نقصیر یا قلس، جو منہ میں کچھ کھانا وغیرہ بدہضمی سے آ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اعلم۔ اب یہاں پر قول میں فقہائے سبع کا نام آیا تھا، جن کا قول ہے کہ کیا ناقض وضو نہیں۔ فقہائے سبع کا قول، امام شافعی کا قول۔ یہ فقہائے سبع سے کیوں مراد ہے؟ سات فقہا، سبع کہتے ہیں عربی میں سات کو۔ تو یہ فقہائے سبع معروف تھے تابعین میں، سات مدینہ کے اندر، دوسرے عروہ بن زبیر، تیسرے قاسم بن محمد ہیں، چوتھے خارجہ بن زید ہیں، پانچویں ابو بکر بن عبد الرحمن ہیں، اور چھٹے سلیمان بن یسار ہیں، اور ساتویں ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ یہ سات ہیں۔ اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ بڑی آسانی سے گوگل پر لکھیں فقہائے سبع، فقہائے سبع لکھیں تو سات فقہا کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی فقہا سبع کہا جائے تو یہ سات فقہا مراد ہوتے ہیں جو مدینہ میں اپنے زمانے میں بڑے شہرت یافتہ تھے، یہی مراد ہوتے ہیں۔ جی دوبارہ ان کے نام سن لیں کہ فقہائے سبع سے کون سات مراد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مدینہ کے معروف جو بڑے فقیہ تھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، معروف تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور تابعی ہیں، محدث ہیں۔ سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد۔ جی نواقض وضو میں اگلے مسئلہ پر منتقل ہو۔ آج آپ نے پڑھا سب سے پہلے کہ نیند ناقض ہے کہ نہیں، اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ ہلکی پھلکی نیند ناقض نہیں ہوتی بلکہ گہری نیند ناقض ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ پڑھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو راجح ہم نے یہ پڑھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ کیا ناقض ہے کہ نہیں، تو ہم نے پڑھ لیا کہ کیا ناقض وضو نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے نواقض وضو میں سے کہ شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا، چھونے والا مرد ہو یا عورت، اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی حائل یعنی پردے سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کپڑے کے اوپر سے اگر انسان کا ہاتھ لگتا ہے، انسان خارج کرتا ہے ویسے ہاتھ لگتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بغیر کسی حائل، حائل کہتے ہیں رکاوٹ کو، بغیر کسی رکاوٹ یا پردے کے شرمگاہ کو چھوا جائے تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، اس میں فقہاء کرام کے پانچ اقوال ہیں۔ یعنی کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو اس کو ٹچ نہیں کہتے، اس کو مس نہیں کہتے، اور جب یہ چھونے میں آتا ہی نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگے تو اس میں اختلاف ہے، پھر یہ اقوال مختلف ہی آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی باہر صورت ہے جب کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے مرضی چھوئے، یعنی براہ راست ہاتھ لگائے یا شاوت سے چھوئے یا بغیر شاوت کے چھوئے یا خود چھوئے یا کوئی اور چھوئے، جیسے بھی ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حناف کا مذہب ہے۔
ان کی دلیل یہ حدیث ہے، ان قیس ابن طلق عن ابیہ طلق ابن علی رضی اللہ عنہ قال قدمنا على نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل كأنه بدوی فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال هل هو إلا مزغة منه او قال بضعة منه. حدیث کو سمجھیے. قیس بن طلق اپنے باپ طلق بن علی سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ہم نبی اسلام کے پاس آئے، ہم یعنی آپ سے، یہ یمن سے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، ہجرت کے پہلے سال آئے تھے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تب آئے تھے طلق بن علی اسلام قبول کرنے کے لیے یمن سے. کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے اور وہاں پر ایک آدمی آیا، دیہاتی آدمی لگتا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد اپنے عضو کو چھو لے، وضو تناسل کو، تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو آپ نے فرمایا حال ہوا اللہ مزغۃ او بضعۃ، فرمایا جسم کا ٹکڑا ہی ہے، جسم کا حصہ ہی ہے، یہ کون سی کوئی الگ چیز ہے؟ ان جیسے باقی جسم ہے ویسے یہ بھی ہے، جیسے جسم کے دیگر اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ذکر کو چھونے سے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کی تخریج تھوڑی سی دیکھ لیجئے. اس کی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے یہاں پر مفصل اس کا بیان کیا گیا. یہ روایت ابو داؤد، نسائی، احمد میں ہے، اور حدیث کو ضعیف قرار دیا امام شافعی نے، ابو حاتم، ابو زرع الرازیان، ابو حاتم الرازی ہیں، ابو زرع الرازی، دونوں رازیان، اس لیے دونوں کو رازیان کہا گیا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، دارقطنی، بیہقی، نووی رحمہ اللہ، جب سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا لاجل قیس ابن طلق، قیس بن طلق کے ذوف کی وجہ سے. ابن حجر اس کو صدوق کہتے ہیں، اور اس کو امام طبرانی، طحاوی اور البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. خیر حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کچھ اختلاف ہے، اور حدیث کچھ کمزور ہے سند کے اعتبار سے. تو حدیث میں محل شاہد کیا ہے، یعنی کن الفاظ سے استدلال کیا ہم نے؟ حال ہوا الا مزغۃ منہ او بضعۃ منہ، حال ہوا الا مزغۃ منہ، جو فرمایا کہ یہ اعلیٰ تناسل بھی جسم کا ایک حصہ ہی ہے، گویا جیسے باقی جسم کو چھونے سے کچھ نقصان نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ویسے ہی اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. دوسری ان کی تو جو ان کی یہ دلیل ہے نا، اس میں کئی احتمالات ہیں. اول تو اس کو کئی لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسرا حدیث یہ ہجرت کے پہلے سال کی ہے، شروع میں آپ نے یہ حکم دیا تھا، اور جو بعد میں حدیث آئیں گی جن میں آپ نے شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا لازم قرار دیا، وہ بعد میں آپ نے صادر فرمائی ہیں. تو اس کو کئی علماء نے پھر منسوخ بھی کہا ہے کہ پہلے کا حکم ہے منسوخ، اور بعد میں آپ نے اس کو ختم کر کے فرمایا کہ جو بھی اپنے ذکر یا شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے پوچھا گویا کپڑے کے اوپر سے، یعنی چھونے کے بارے میں ہے، کیونکہ بعض اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے اپنے ذکر کو چھو لے، تو نماز پڑھتے ہوئے تو کوئی ظاہر ہے کہ کپڑے کے نیچے سے نہیں چھوتا. نماز پڑھتے اگر انسان کو خارش ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگائے گا. اگر نماز پڑھتے تو ممکن نہیں ہے کہ کپڑے کے نیچے سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے کسی کا ہاتھ لگ گیا تو فرمایا تو کیا ہوا، ہاتھ لگ گیا تو کپڑے کے اوپر سے ہی ہے. تو کئی علماء نے اس حدیث کو کپڑے کے اوپر سے چھونے پر محمول کیا ہے، اس لیے حدیث بالکل واضح نہیں ہے کہ مس ذکر سے یا شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹ. ایک تو ذوف ہے، دوسرا یہ احتمالات اور امکانات بھی آپ کے سامنے ہیں. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں اصل اور اصول یہ ہے کہ انسان اپنے وضو پر باقی ہے، اور اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا اس کا، الا ہے کہ وضو ٹوٹنے کی موت پر دلیل مل جائے. جب انسان نے وضو کر لی ہے تو وضو قائم ہے، اور جب تک وضو ٹوٹنے کی موت پر دلیل نہیں ہوگی ہم کیسے کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا؟ اور یہاں پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ نبی اسلام نے یعنی مس ذکر کو ناقص قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ جن حدیث میں شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ان کے ہاں ضعیف ہے. جی. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وضو کر لیا تو وضو قائم ہے، تو مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وضو ٹوٹنا ثابت نہ ہو. اور یہ باقی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ باقی حدیث آپ کے سامنے بھی آ جائیں کہ وہ صحیح حدیث ہے. یہ قول ضعیف ہے، یہ قول مردود ہے پہلا. دوسرا قول یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بغیر حائل پردے کے، بغیر پردے کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی صورت سے مراد یہ انسان شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے، خود چھوئے یا کوئی اور چھوئے، اور انسان عمدن چھوئے یا اچانک ہاتھ لگ جائے، جان بوجھ کے ہاتھ لگا لے، یا اچانک ہاتھ لگ جائے، یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بغیر شہوت کے ہاتھ لگائے، یہ ساری صورتوں سے ہی مراد ہے.
کسی بھی صورت میں یعنی اگر کپڑے کے نیچے سے شرمگاہ کو چھوئے گا بغیر رکاوٹ کے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہی موقف راجح ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کچھ یہاں پر، ان میں سے پہلی ان بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے، اپنے عضو تناسل کو چھوئے، وہ نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وضو کر لے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور وغیرہ میں ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اور ترجمہ نیچے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے عضو تناسل کو چھوا وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے۔ حدیث واضح ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث بھی اسی معنی میں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد واجب عليه الوضوء۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے ہاتھ کو اپنے شرمگاہ تک لے جائے، درمیان میں کوئی رکاوٹ یا پردہ یا کپڑا نہ ہو تو اس پر وضو لازم ہے۔ اذا افضى احدكم، جب لے جائے تم میں سے کوئی بیادی ہی، اپنے ہاتھ کو پہنچا دے، الی فرج، اپنے شرمگاہ پر، لیس دونہا حجاب، درمیان میں کوئی رکاوٹ یا پردہ نہ ہو، فقد واجب علیہ الوضوء، اس پر وضو لازم ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ بغیر رکاوٹ کے، بغیر کپڑے کے چھوئیں گے تو وضو لازم ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ہجرت کے 7ویں سال۔ اور اوپر جو آپ نے حدیث پڑھی ہے طلق بن علی کی، یہ جس میں وہ کہتے ہیں ہمارے ہوتے ایک آدمی ہے، اس نے آپ سے پوچھا کہ مس ذکر سے وضو لازم ہے کہ نہیں، تو فرمایا کہ جسم کا حصہ یہ ہجرت کے پہلے سال آئے تھے۔ یہ واضح طور پر وضاحت موجود ہے، یہ ہجرت کے پہلے سال مسلمان ہوئے، تب آئے تھے نبی اسلام سے ملنے۔ اور ابو ہریرہ یہ ہجرت کے 7ویں سال مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ حدیث اس سے 6-7 سال بعد کی ہے، اس لیے بعض علماء نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو اس کا ناسخ قرار دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، آپ کے سامنے اس کی تقریر لکھی ہے۔ یہ بہقی، دارقطنی، ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے۔ ابن حبان اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں، امام حاکم نے بھی مستدرک میں صحیح کہا، ابن عبد البر اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث میں دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کی حالت میں چھوئے کہ اس پر کوئی حائل پردہ نہ ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں مطلق طور پر شرمگاہ کا ذکر ہے، وہ عضو تناسل ہو یا غیر عضو تناسل ہو۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ذکر کا لفظ نہیں بولا، ذکر مرد میں ہوتا ہے، بلکہ فرج کا لفظ بولا، اور فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں جو مرد اور دونوں میں لفظ مشترک ہے۔ تو اس میں اس حکم میں پھر مرد کے ساتھ عورت بھی شریک ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں عموم ہے، یہ کہا گیا کہ اس حدیث میں مطلقاً شرمگاہ کا ذکر ہے، عضو تناسل ہو یا غیر عضو تناسل۔ تیسری دلیل اس موقف کی، ان عمرو بن شعیب بن ابی عن جدہ، عمرو بن شعیب بن ابی عن جدہ سے مرادی ہوتا ہے عمرو بن شعیب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر صحابی سے بیان کرتے ہیں۔ ان جدی سے مراد ہے عبداللہ بن عمر صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور نسب ایسے ہے عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص۔ عمر بیان کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، ان ابی سے مراد ہے شعیب، اور ان جدی سے مراد ہے شعیب کے دادا۔ پھر شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر صحابی سے بیان کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر نے کہا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، آپ نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو شخص بھی اپنے عضو کو چھوئے وہ وضو کرے، وَأَيُّ امرأۃ مست فرجها فلتتوضا، اور جو عورت بھی اپنے شرمگاہ کو چھوئے وہ بھی وضو کرے۔ اس حدیث میں واضح طور پر مرد کے ساتھ عورت کا ذکر آ گیا، روایت بھی حسن درجے کی۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بھی اپنے عضو تناسل کو چھوا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور جس عورت نے بھی اپنی شرمگاہ کو چھوا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے جو بھی اپنی شرمگاہ کو چھوئے گا اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ یہ دوسرا موقف تھا جو راجح ہے۔ تیسرا قول، انہوں نے شہوت کا اعتبار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو شہوت سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بصورت دیگر وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ دیکھیے یہ اصحاب مالک کا موقف، انہوں نے وضو کے ٹوٹنے میں شہوت کا کردار رکھا ہے، کہتے ہیں شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور جب شہوت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔
جبکہ شہوت کے اعتبار پر کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر شہوت کا نہ کسی حدیث میں ذکر ہے اور نہ ہی شہوت کے اعتبار کی کوئی دلیل ہے، توقف راضی نہیں۔ تو گویا انہوں نے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث انما ہوا بضعۃ منک بضعۃ منک کو عدم شہوت پر معمول کی۔ تو جسم کے باقی حصوں کی طرح وہ جب تب ہوتا ہے جب اس میں شہوت نہ ہو، اور جب اس میں شہوت ہو ظاہر ہے پھر وہ باقی حصوں کی طرح نہیں ہے۔ اس لفظ سے دیکھیے ذرا، انہوں نے حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما ہوا بضعۃ منک، یہ تیرے جسم کا حصہ ہی ہے، تو عدم شہوت پر محمول کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب آدمی اپنے عضو تناسل کو بغیر شہوت کے چھوتا ہے تو اس کے عضو تناسل اور دیگر اعضاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا، باقی اعضاء کی طرح ہے۔ لیکن جب اسے شہوت سے چھوتا ہے تو اس میں اور دیگر اعضاء میں فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے چھونے سے وہ لذت محسوس کرتا ہے، بخلاف دیگر اعضاء کے۔ دیگر اعضاء میں ایسی بات نہیں ہے، اور اس وقت اس عضو تناسل سے کسی ناقص چیز کے خارج ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، جس کا آدمی کو شدت شہوت کے سبب شعور بھی نہیں ہوتا۔ جب شہوت زیادہ ہو تو مزید بھی خارج ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ تیرے جسم کا حصہ ہے، وہ اس لیے کہ جب وہ بغیر شہوت کے ہو، دیگر اعضاء کی شہوت پیدا ہوگی پھر باقی اعضاء کی طرح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں عضو تناسل کو چھونے کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز میں اگر کوئی عضو تناسل کو چھوتا بھی ہے تو اس آدمی کے نماز میں مشغول ہونے کے سبب شہوت کا امکان نہیں ہوتا، اور نماز کے علاوہ امکان ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے شہوت کی درمیان میں قید لگا دی کہ شہوت سے چھوئیں گے یا شہوت سے ہاتھ لگائیں گے تب وضو ٹوٹے گا، بصورت دی کرنی۔ اور وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تیرے جسم کا حصہ ہے، تو اس جسم کا حصہ تب ہوگا جب شہوت اس میں نہیں ہو۔ لیکن دیکھیے اس کا جواب کیا ہے ان کے اس اشکال کا۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ عضو تناسل شہوت سے پہلے بھی آدمی کے جسم کا حصہ اور شہوت کے بعد بھی، تو پھر حالت شہوت میں اسے کیوں مستثنا کیا؟ شہوت سے پہلے بھی جسم کا حصہ ہے، شہوت کے بعد بھی جسم کا حصہ ہے، تو ہم نے یہ کیوں قید لگا دی خام خواہ؟ اور پھر شہوت کی قید یا شرط وضو کو واجب کرنے والے دلائل میں سے کسی ایک میں بھی وارد نہیں ہوئی، یعنی کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کی قید نہیں لگائی کہ شہوت سے چھو گے تو وضو کرو گے، جیسے پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، حضرت برادہ کی حدیث ہے، یا حضرت بصرہ بنت صفوان کی حدیث ہے، یا حضرت عمر یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اور اس طرح پیچھے حضرت برادہ کی حدیث ہے کہ جو بھی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وضو کرے، اور حضرت بصرہ بن صفوان بھی جو بھی اپنے ذکر کو چھوئے وضو۔ یہاں پر آپ نے کوئی شہوت کی بات تو نہیں کی، کوئی ایسی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جب شارع نے اس کو قید یا شرط کے طور پر شہوت کو ذکر نہیں کیا، تو ہم کیوں ایسی خواہ مخواہ اس کی قید لگا دیں کہ شہوت کی قید یا شرط وضو کو واجب کرنے والے دلائل میں سے کسی ایک میں بھی وارد نہیں ہوئی، لہذا شہوت اور عدم شہوت کا فرق کرنا درست نہیں ہے۔ آگے چوتھا قول ہے کہ بھول کا شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عمدن یعنی جان بوجھ کر اگر چھوئیں گے تو وضو ٹوٹے گا، یعنی اگر اچانک ہاتھ لگ جائے۔ اچانک کیسے لگ سکتا ہے؟ جیسے انسان نے، اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ انسان نے غسل سے پہلے وضو کیا ہو، غسل سے پہلے اگر آپ آگے آپ انشاءاللہ غسل کا باب اور بیان پڑھیں گے، غسل کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ، تو غسل کی مستحب صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان غسل سے پہلے وضو کرے، وضو کر لے غسل سے پہلے۔ اور نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نجاست کو پہلے صاف کر دیتے، پھر آپ وضو کرتے، اس کے بعد آپ سر پہ پانی ڈال کے سر کو اچھی طرح دھوتے، پھر باقی جسم کو دھو لیتے، اور اسی وجہ سے آپ نماز پڑھ لیتے، کیونکہ اس کے بعد آپ اپنے شرمگاہ وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس کے بعد جب ایک بندہ ہاتھ نہیں لگائے، شروع میں اگر وضو کیا ہے اور بعد میں نقض وضو نہیں ہوا، دوران غسل اس کا وضو نہیں ٹوٹا، نہ شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ اس کا پیشاب وغیرہ خارج ہوا، تو تب وہ وضو قائم ہے اور اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ وضو کر رہا، اس نے میں نے غسل کر رہا پہلے وضو کیا ہو، اور دوران غسل اچانک ہاتھ لگ جائے، تو ان کے ہاں اچانک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک صورت ہے اچانک ہاتھ لگنے کی۔ اور جان بوجھ کر انسان چھوتا ہے، جان بوجھ کے ہاتھ لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں وضو ٹوٹے گا۔ تو انہوں نے عمد اور غیر عمد کا فرق کیا ہے، جان بوجھ کر لگانے کا اور اچانک لگنے میں فرق کیا ہے، یہ بعض مالکیہ کا قول ہے۔ انہوں نے وجوب وضو والی احادیث کو جان بوجھ کر چھونے پر محمول کیا ہے، اور حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول کر چھونے پر محمول کیا۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کہتے ہیں معاف رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ،
اللہ نے کہا کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اچانک یا غلطی سے کچھ کر لو، لیکن اگر دلوں کے ارادے سے جو کرو گے اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ہونے والی غلطی پر مواخذہ نہیں کرتا، یعنی عذاب نہیں دیتا، لیکن احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے نا قتل خطا، قتل خطا میں گناہ نہیں ہوتا لیکن دیت دینا پڑتی ہے، اور قتل عمد میں گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، اور دیت بھی ہے اپنی جگہ پر اگر قصاص معاف کر دیا جائے تو خطأً اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ اگر انسان سے بھول چوک کر یا خطأً کوئی غلطی ہو جائے اس کے عمد اور ارادے اور شعور کے بغیر، تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اس سے حکم بھی ثابت نہیں ہوتا، حکم ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے کہ وضو کا حکم ثابت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو ان کو اس حدیث، اس دلیل سے، اس آیت سے استدلال میں غلط فہمی ہو اور سمجھا کہ خطا سے سارے احکام ہی موقوف ہو جاتے ہیں۔ خطا سے احکام ختم نہیں ہوتے، اللہ کا مواخذہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے خطا کی بات کہنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ کوئی انسان، یعنی اگر کسی کا اچانک ہوا خارج ہو جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا؟ اس کا وضو بھی ٹوٹا ہے، اگرچہ اچانک ہوا اور اس کو اس کا زیادہ احساس اور شعور نہ ہوا۔ تو ویسے ہی یہ بات ہے، اس لیے خطا اور عمد کے فرق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آیا۔ لیکن اس آیت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ آیت میں تو گناہ کی نفی ہے، طہارت ختم ہونے کی بات نہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ بعض علماء نے اس موقف کو اختیار کیا، انہوں نے دونوں طرح کی حدیث کو جمع کیا۔ کہتے ہیں جن حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مراد واجب نہیں، اور جن میں حکم دیا کہ وضو کرو، مراد مستحب ہے، تو یوں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے متعارض دلائل کو، متعارض میں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مخالف دلائل کو جمع کرنے کے لیے وجوب وضو والی احادیث کو استحباب پر محمول کیا۔ لیکن حقیقت یہ آپ کو اوپر بتلا دیا گیا کہ جو طلق بن علی کی حدیث ہے جس میں آپ فرمایا کہ تیرے جسم کا حصہ ہی ہے، مراد وضو کرنا لازم ہے، اول تو وہ حدیث اکثر نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور صحیح ہو بھی تب بھی وہ پرانی حدیث ہے اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، اور دیگر صورتیں بھی جمع کی یعنی کہ موجود ہیں، اس لیے یہ کہنا لازم نہیں۔ تو راجح موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو بغیر حائل یعنی پردے کے چھونے سے مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے، کیونکہ وجوب وضو والی احادیث عدم وجوب والی احادیث سے تعداد میں زیادہ اور سندن زیادہ صحیح، اور یہی احتیاط کا مبنی موقف بھی ہے واللہ۔ ایک بات اور سمجھتے جائیں، یہاں پر ان حدیث سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ انسان اگر اپنی شرمگاہ کو یا اپنے ذکر کو، اپنے عضو کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کیا دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس کا کوئی واضح ذکر نہیں۔ اگر اس کی جائز صورت ہم دیکھیں، جیسے میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، یا اگر کوئی عورت اپنے بچے کو وضو کرنے کے بعد صاف کرتی ہے، اس کو پیشاب وغیرہ کرواتی ہے، اس کے عضو وغیرہ پر ہاتھ لگ جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو اس میں بھی چونکہ نبی الاسلام نے یعنی شرمگاہ کو چھونے پر وضو کرنے کا حکم دی ہے، تو یہی احتیاط ہے کہ وضو کر لیا، اور دوسرے کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو چھونے سے ٹوٹتا ہے تو دوسرے کو چھونے سے بلولا ٹوٹنے کا فتویٰ صادر کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اسی نوعیت کا اگلا مسئلہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یعنی عورت کو ہاتھ لگانے سے عورت کو چھونا، اس پر ایک موقف ہے وہ نقض وضو کا، اور قرآن کریم کی آیت میں اس پر کچھ احتمال بھی موجود ہے، اس لیے مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ عورت کو چھونا یعنی ہاتھ لگانا، اس میں شہوت وغیرہ کی والی بات نہیں ہے، یا میاں بیوی والی بات نہیں، ویسے چھونا مراد ہے۔ یہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے ہر حالت میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چھونا شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر، حتیٰ کہ ان کے ہاں کوئی محرم عورت کو بھی ہاتھ لگائے، یعنی کوئی بیٹی، بہن یا والدہ کو بھی ہاتھ لگائے، یا بیوی کو ہاتھ لگائے، بیوی کو شہوت سے اور بغیر شہوت کے، جیسے بھی ہاتھ لگے گا اور عورت کو چھوئیں گے وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ ان کے دل اللہ کا فرمانا او لامستم النساء، انہوں نے لامس کو لمس پر محمول کیا، جب تم عورتوں کو چھو لو، حالانکہ یہاں پر مراد ہے بیویوں سے جماع کرنا۔ یہاں پر لامستم سے اللہ تعالیٰ نے کنایتاً ہم بستری اور جماع کے معنی میں اس لفظ کو صادر فرمایا ہے۔ تو لمس لغوی معنی کو لے کر امام شافعی نے موقف اپنایا کہ عورت کو مطلقاً چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر آیت ہے اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو
یا پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، مراد تیمم کرو۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ لامستم، اس سے ان کے ہاں اس سے مراد ہے ہاتھ سے چھونا، اور ایک رات ہے لمستم بھی ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ چھونا بھی ایک طرح سے زنا اور جماع میں داخل ہے، اس پر یہ دلیل دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث سمجھیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کل بنی آدم اصاب من الزنا لا محالۃ، ہر انسان کچھ نہ کچھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے لازماً۔ کیسے؟ فالعین زناها النظر، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، والید زناها اللمس، ہاتھ کا زنا ہے چھونا۔ یہ ہے محل استدلال کہ ہاتھ کے زنا آپ نے چھونے کو ہاتھ کا دخول یا اس کا زنا یا اس کی ہم بستری قرار دیا، تو گویا چھونا یہ اس کیٹیگری میں انہوں نے داخل کر کے اس کو یعنی اس سے وضو کو لازم کہہ دیا۔ وہ نفس تہوا و تحدث، اور دل میں خواہشیں آتی ہیں اور خیالات آتے ہیں، یعنی جب انسان کچھ اس راہ پہ چلتا ہے تو پھر دل میں برائی کا خیال بیدار ہونے لگتا ہے۔ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ، بعد میں انسان اپنی شرمگاہ سے اپنے دل کی شہوت کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے کہ وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا جسے وہ ضرور حاصل کرے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو یہاں پر مفہوم واضح ہے کہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہاتھ لگانا، وہ یعنی ایک ہم بستری کے معنی میں ہے، اور اسے وضو پڑے گا۔ تو اگر بات ایسی ہے تو پھر ہاتھ لگانے سے پھر وضو نہیں، غسل لازم ہونا چاہیے نا، اور اس حدیث کو درمیان میں لانا ہے آپ نے، تو اگر بدکاری کی یا انسان نے جائز جماع کیا اپنی بیوی سے تو اسے تو غسل لازم آتا ہے، تو پھر غسل کو لازم کریں، صرف وضو کو کیوں لازم کرتے ہیں؟ تو یوں اس حدیث کو ساتھ ملا کر یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بس اس میں اتنا ہے کہ انسان زنا پر کے رستے پر چلنے سے بچے، کیونکہ جب انسان اس راہ پہ نکلتا ہے تو جو حقیقت میں زنا ہے اس کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ یہ قول راجح نہیں ہے جس میں کہ عورت کو چھونے سے مطلقاً وضو کو لازم کہا گیا۔ دوسرا قول ہے کہ عورت کو چھونے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام حنیفہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ طہارت میں اصل اس کا باقی رہنا، طہارت میں سے مراد ہے وضو، اصولی طور پر وضو باقی رہے گا، یعنی جب وضو کیا ہے تو اصولی طور پر وضو باقی ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل صحیح ثابت ہو جائے جس سے پتہ چلے کہ فلاں چیز اس طہارت کے لیے ناقض ہے، اور یہاں پر واضح کو دلیل نہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آیت کی، تو اس سے مراد جماع اور ہم بستری ہے، کہ جب تم عورت سے جماع کر لو، اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر پانی نہ ملے غسل کے لیے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، نہ کہ خالی چھونا، جیسے کہ اس کی تفسیر بسند صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لامستم النساء کی تفسیر جماع کے ساتھ کی، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کا اپنی ازواج کو ہاتھ لگتا تھا، اور آپ جان بوجھ کے ہاتھ لگاتے تھے عائشہ کو کہ وہ پاؤں پیچھے کر لیں تاکہ آپ وہاں سجدہ کر سکیں، یعنی آپ کا حجرہ مبارک اتنا چھوٹا تھا، آپ تصور کیجئے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے وہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے سونے کی جگہ ہوتی زمین پہ، تو اہلیہ سو رہی ہوتی، آپ رات کا قیام کر رہے ہوتے، سیدھا فرماتی جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو ٹانگیں وہاں ہوتی تو آپ ہاتھ لگاتے میں پاؤں پیچھے کر دیتے وہاں سجدہ۔ اب دوران نماز آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا تو پھر کیسے ممکن تھا کہ آپ ہاتھ بھی لگا رہے ہیں اور نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث ان عائشہ زوج نبی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے سو رہی ہوتی، بری جلا یا فی قبلہ، اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے، مراد سجدہ کی جگہ پر، فائزہ سجدہ غامزانی، جب سجدہ کرتے تو آپ میرے پاؤں کو چھوتے، فقبضت رجلیہ، میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی، یعنی آپ پھر وہاں سجدہ کر لیتے، فائزہ قام بسطتہما، جب آپ قیام کرتے تو میں پھر اپنے پاؤں کو بچھا کر لیٹی رہتی۔ فرماتی والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا اور تاریکی ہوتی، اس لیے یہ حالت ہوتی۔ یہ ترجمہ لکھا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی، میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے یعنی قبلہ میں، رات کو آپ اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے ہاتھ دبا دیتے اور میں نے لپیٹ لیتی، پیچھے کر لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں نے پھیلا دیتی۔ اس زمانہ میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے۔ وجہ استدلال کیا ہے کہ دوران نماز ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاؤں کو چھوتے لیکن وضو نہیں کرتے تھے، اور عورت کو چھونا ناقض وضو ہوتا تو آپ یا تو ایسے کرتے ہی نہ، یعنی پھر آپ کیوں کرتے، کیوں جان بوجھ کر اپنا وضو توڑتے، یا پھر وضو کرتے۔
اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے یہ بات ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انس کان یقبل بعض ازواج ثم یصلی ولا توضأ، آپ وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسہ دے دیتے، آپ اس کو بوسہ دیتے، پھر آپ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو چھونا تو الگ ہے، بوسہ تو اس سے اگلا سٹیپ، اگلا مرحلہ ہے، تو بوسہ دینے سے بھی آپ وضو کو لازم نہیں سمجھتے تھے. جی تو یہ قول راجح ہے. اور تیسرے قول میں شہوت اور عدم شہوت کا فرق ہے. تیسرا قول ہے کہ اگر عورت کو شہوت سے چھوا جائے تو یہ ناقض وضو، اگر بغیر شہوت کے چھوا جائے تو ناقض وضو نہیں. یہ مالکیہ حنابلہ کا مذہب. انہوں نے دونوں دلائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو راجح قول یہی ہے کہ عورت کو کسی بھی صورت میں چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے ناقص ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اور آیت کا جواب گزر چکا ہے کہ اس سے مراد جماع اور ہم بستری خالی چھونا نہیں، اور یہی کئی ائمہ کا موقف ہے. آخری ایک بات مختصر پڑھ لیں کہ کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں. یعنی اگر دوران نماز سے باہر ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کا احناف کا خیال ہے کہ نماز کے اندر اگر اونچی آواز سے کوئی ہنس پڑا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کہکا ناقض وضو میں سے نہیں ہے. کہکا لگا کر اگر ہنسے تو نماز ٹوٹے گی، جان بوجھ کر اگر اونچی آواز سے ہنستا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے ناقض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہی قول فقہائے سبع سے بھی منقولین کے نام ہم نے پیچھے ذکر کیے تھے، تابعین میں سے 7 فقہا تھے کہ انہوں نے فرمایا نماز میں کہکا لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنے یا شلوار ٹخنوں کسی کے نیچے لٹکانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ کسی گناہ کے ارتکاب سے یا شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگرچہ وہ کبیرہ گناہ، تو ہر کبیرہ گناہ ناقض وضو نہیں ہوتا. اللہ اعلم. چلے یہاں تک کافی ہے، ہم نے پڑھ لیا پورا ناقض وضو. پورا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ابھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.